دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں۔ شعبان کا مہینہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ 10-12 دن کے بعد میں ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی مختلف انداز میں بھرپور تیاری کیا کرتے تھے۔ اپنے آپ کو روزے کے لیے، اپنے آپ کو قیام اللیل کے لیے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے مکمل طور پر پیش کرنے کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی تلافی اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے تمام تر کاموں میں اپنے رات دن کے اندر تیزی لایا کرتے تھے۔ صاف حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے اور ماہ مقدس کے لیے اپنے آپ کو مکمل تیار کر لیا کرتے تھے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جب سامنے آتا ہے، ہمارے اس سماج میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں۔ نوجوان، بزرگ، گھر کے لوگ، ماں بہنیں اپنے گھروں میں، دکانوں میں، اپنی گاڑیوں میں بہت ساری تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ۔ اس لیے ہم اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تیاری کس انداز میں ہونی چاہیے اور کتنی حد تک ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 کے اندر، وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور بلا شبہ تمہارے رب نے تمہارے سامنے یہ پیغام رکھا ہے، تمہیں یہ یاد دلایا ہے کہ اگر تم نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدردانی کی، شکر ادا کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو رب العالمین تمہیں مزید اور بھرپور عطا کرے گا۔ اگر رب العالمین کی نعمتوں کی ہم قدر کریں گے تو رب العالمین ہمیں اور زیادہ عطا کرے گا اور زیادہ دے گا۔ رمضان مبارک بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے۔ ہمارا جسم، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، دل، دماغ، ہماری جان اور زندگی کے مختلف چیزیں، یہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتیں ہیں۔ زمین کا ساکت رہنا، آسمان کا بلند رہنا، سورج کا نکلنا، چاند کا اپنے وقت پر آسمان کے اوپر جگمگانا، یہ تمام کی تمام رب العالمین کی نعمتیں ہیں جو صرف انسان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ لہذا انسان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر انسان نے مکمل طور پر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کی تو رب العالمین انہیں بھرپور دے گا، اور اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کی، لَإِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، رب العالمین نے فرمایا کہ پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں پر اللہ رب العالمین نے حل کی بات کی ہے، بہت سخت، بہت صاف بات لوگوں کے سامنے پیش کی ہے کہ لوگوں، قرآن مجید کے اس مطالبے کو، قرآن مجید کی اس آواز کو یاد رکھنا اپنی زندگی کے اندر،
کہ اگر تم نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کی رب العالمین تمہیں بھرپور دے گا، اور اگر ناشکری کی تو رب یہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 28 اور 29 میں آپ پڑھیں گے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ فرمایا رب العالمین نے کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا ہے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو بدل دیا ہے۔ نعمتیں دی اللہ رب العالمین نے، کام ان سے کچھ کرنا تھا اور انہوں نے اپنا کام ہی بدل دیا ہے۔ جو ذمہ داری رب العالمین ان کو دی تھی، گھر کی ذمہ داری ہو، محلے کی ذمہ داری ہو، دیش کی ذمہ داری ہو، یا اپنے بال بچوں کی ذمہ داریاں ہوں، کسی بھی انداز کی ذمہ داری کسی کے اوپر اللہ رب العالمین نے اگر ڈال دی ہے، اس ذمہ داری کو آدمی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، زبان کی نعمت ہے، زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، کان کی نعمت ہے رب العالمین کی، اس سے وہ گانے سنتا ہے، اور اسی طریقے سے دل اور دماغ ہے جس میں وہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر آنے والے وقت میں، آنے والی گھڑی میں غلط خیال، غلط سوچتا ہے، غیبت، دھوکہ، ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو وہ ڈالا ہوا ہے اور زندگی اسی میں گزر رہی ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو بدل دیتے ہیں؟ یقیناً یہ لوگ اپنے گھروں میں اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اور فرمایا نعمت اللہ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو بھی یہ ہلاکت میں لے جا رہے ہیں۔ یقین ان کا ٹھکانہ بدترین ٹھکانہ ہے، جہنم کا ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا پاس و لحاظ رکھنا، ان کی قدر کرنا، یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ سورہ احزاب میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 34 میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور ماں بہنیں اس بات پر خیال کریں، یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ خواتین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور جو تم اپنے گھروں میں اللہ کی آیتوں کو پڑھتی ہو، والحکمہ، اور قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کو اپنے گھروں میں پڑھتی ہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں پڑھتی ہو، اس کو تم جاری رکھو۔ رب العالمین تمہاری ہر حرکت سے باخبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کے اندر بھی قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، گھروں کے اندر بھی حدیث پاک کو پڑھ کر سنایا جانا چاہیے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، جو تم اپنے گھروں کے اندر اللہ کی آیتیں، پیارے نبی کی حدیثوں کو پڑھتی ہو، اسے جاری رکھو۔ یقیناً رب العالمین تمہاری تمام حرکتوں سے، تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے، بہت باریک دیکھنے والا ہے رب العالمین۔ ہم اور آپ اگر اس آیت کریمہ میں غور و فکر کریں اور پھر اپنے گھروں کو دیکھیں تو اب ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، ہماری صبح ہوتی ہے مگر بغیر قرآن مجید کی تلاوت کے ہوتی ہے۔ گھر میں بہت کم خواتین قرآن مجید کی طرف لپکتی ہیں کہ ہم کام کی شروعات قرآن مجید کی چند آیات سے کریں۔ گھر کے بزرگ بھی اس انداز سے غفلت برتتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ بھی بیٹھے ہیں چپ چاپ اپنے بیڈ پر، مگر قرآن مجید کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے، قرآن مجید کو پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور جن گھروں میں پڑھنا نہیں آتا ہے کسی کو، وہ لوگ اپنا تھیٹر اور ہوم تھیٹر تو چلا دیتے ہیں، مگر یہ نہیں چاہتے
کہ اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کی تلاوت اسی ہوم تھیٹر کے ذریعہ چلا دی جائے اور اپنے بچوں کو قرآن مجید سیکھنے سکھانے میں لگایا جائے، تاکہ آگے چل کر ان کے بچے خود قرآن مجید کی تلاوت کم از کم 12 مہینہ 11 مہینہ نہ صحیح، جس مہینے میں قرآن مقدس نازل ہوا ہے اور جس انداز میں اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری انسان کے اوپر ڈالی ہے، کم از کم اس مہینے میں تو کثرت سے گھروں میں اللہ رب العالمین کے اس کلام کی تلاوت ہونی چاہیے، اس کو پڑھا جانا چاہیے، اور جس گھر میں قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے وہ گھر آباد ہوتا ہے، شیطان اس گھر سے نکلتا ہے، رب کے رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت نہ صرف آپ کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، نہ صرف آپ کے لیے عبادت کا ذریعہ ہے، نہ صرف آپ کے نامہ اعمال میں ایک ثواب کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا، اپنے گھروں کو منور اور آباد کرنے کا، اپنے گھروں کے اندر رحمت کے فرشتوں کو داخل کرانے کا اور اپنے گھروں سے شیطان کو بھگانے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ لہذا اپنے جسم کی پاکی کے لیے، اپنے گھروں کی پاکی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے گھروں کو ہم آباد کریں، اپنے گھروں کو ہم روشن کریں، اپنے گھروں کو ہم منور کریں۔ اور یہ ایک نعمت تھی، پچھلے دنوں میں آپ اپنے بزرگوں سے معلوم کر دیکھیں، اپنے گھر کی بوڑھی اماؤں سے معلوم کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسی تیسی ٹوٹی پھوٹی ان کو قرآن مجید پڑھنا آتی تھی، اسی انداز میں رمضان میں تو اتنی کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور کرتی تھی ہماری مائیں اور بہنیں اور مرد حضرات اور نوجوان اور بچے، ایک ایک پارے کو مسجدوں سے اٹھا کر لے جاتے اور اپنے گھروں کی چھتوں پر بیٹھ کر اور اپنے کمروں میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے ہوڑ لگا بیٹھتے، ایک دوسرے سے ضد کرتے اس بات کی کہ ہم زیادہ قرآن مجید کو مکمل کریں گے رمضان المقدس کے مہینے میں۔ جب سے یہ موبائل کی دنیا آئی ہے، جب سے یہ انٹرنیٹ کی دنیا آئی ہے، یہ الگ نعمت ہے رب العالمین کی۔ آپ کا جیسا دماغ ہے، آپ کی جیسی آنکھیں ہیں کہ اس سے آپ اچھا دیکھیں تو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ ان آنکھوں سے آپ غلط چیزوں کو دیکھیں تو اس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے۔ ہو بہو اسی انداز میں اللہ رب العالمین کی موبائل ایک نعمت ہے، ہو بہو اسی انداز میں اللہ رب العالمین کا یہ نیٹ ایک بڑی نعمت ہے۔ اس سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں اور بڑے بڑے دور دراز بیٹھے ہوئے علماء کرام کے بیانات کو سنیں، مسائل کو سرچ کریں اور پھر قرآن مجید کو یاد کریں، علم کو سیکھیں، اپنے علم کو آگے بڑھائیں۔ یہ بھی رب العالمین کی ایک بہترین نعمت ہے اگر اس کی صحیح انداز میں قدر کی جائے، صحیح انداز میں اس کی سیٹنگ کر لی جائے کہ آپ کے سامنے غلط تصویریں نہ آئیں، آپ کے سامنے غلط ایڈ نہ آئیں۔ یہ سب سیٹنگیں اسی انٹرنیٹ کے چھوٹے سے موبائل میں ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ تمام چیزوں پر آپ اپنے موبائل میں بندش لگا سکتے ہیں، روک لگا سکتے ہیں۔ تو رب العالمین کی نعمتوں کو قدر کرنا اور رب العالمین کی زندگی کو اللہ رب العالمین کے طور طریقے کے مطابق گزارنا، یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ رب العالمین نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو، جو آپ کے بچے ہیں، جو آپ کی بیوی ہے، جو آپ کی امی ہے، جو آپ کی دادی ہے، اور بھی گھر میں جو آپ کے بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، اور جو دوسرے احباب جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں یا دوسرے رشتہ دار آپ کے گھروں کے اندر رہتے ہیں، ان تمام گھر والوں کو آپ نماز کا حکم دیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس نماز پر جم جائیں آپ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تو نماز کا حکم دیں اور بچوں سے کہیں کہ ہم تو کام میں پھنسے ہوئے ہم نہیں پڑھ سکتے، اے بچوں کم سے کم تم تو پڑھ لو۔ یہ انداز نہیں ہے، بلکہ انداز یہ ہے کہ
کہ آپ نماز کا حکم کریں، نماز کا حکم دیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس نماز پر جم جائیں، آپ خود بھی پڑھیں گھروں میں نفل نمازیں، اور گھر والوں کو کہیں کہ تم بھی نفل نمازیں گھروں کے اندر پڑھو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر نفل نمازیں کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ گھر کے اندر نفل نمازیں پڑھنے کا ایک الگ ہی فائدہ ہے، اور ایک الگ ہی انداز میں رب العالمین اپنے ہمارے ان گھروں کو آباد رکھنا چاہتا ہے۔ جو بندہ گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرے، نفل نمازوں کو پڑھے، اللہ رب العالمین کے مطابق زندگی گھر کے اندر گزارے، ہو نہیں سکتا کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں پر جھگڑا کر لے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں پر اپنے بچوں کو گالیاں دے گندی گندی، بلکہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک پاکیزہ ماحول بنے گا اسی نفل عبادت کی وجہ سے، قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے۔ بہت ہی زیادہ جب وہ غصے میں آپے سے باہر ہوگا، تب جا کر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دماغ کا کنٹرول کھو دے، اور اس پر بھی وہ کل جب قرآن مجید کو کھولے گا، کل جب قرآن مجید کے ساتھ ساتھ وہ نفل نماز کے لیے اپنے مصلی کو اپنے گھر میں بچھائے گا، یقین جانیے کہ اس کا دل اس پر ابھرے گا، اس کا دل اس بات پر ناراض ہوگا اس سے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، کل تو نے اپنے گھر کے اندر جو گندگی پھیلائی ہے، ہو نہ ہو اس کا اثر اس کے بچوں پر، اس کے بہوؤں پر بھی پڑے گا، اور کل جا کر آپ کے بچے بگڑ جائیں گے۔ پھر آپ کے لیے جب قبر میں آپ چلے جائیں گے، کون رحمت کی دعا کرے گا، کون عذاب سے چھٹکارے کی دعا کرے گا؟ جب قبر میں تم پہنچ جاؤ گے، جب تمہارے بچوں کی صحیح انداز میں تربیت نہیں ہوگی، تو کون تمہارے لیے رحمت کی اور تو کون اللہ رب العالمین کے عذاب کی سختی سے بچاؤ کے لیے دعا کرے گا؟ یہ تمام کی تمام چیزیں رمضان المبارک کی تیاری کے ضمن میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت میں اور آگے فرمایا، لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اے لوگو میں تم سے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کا ایک مطالبہ کر رہا ہوں، اور میں یہ فرما رہا ہوں قرآن مجید میں کہ اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود اس پر جم جاؤ۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، میں تم سے روزی کا سوال نہیں کرتا کہ تم مجھے روزی کما کر دو، میں روزی کا سوال نہیں کرتا تم سے، روزی کے اسباب، روزی کے راستے تو میں بناؤں گا، تم میری عبادت کے ساتھ ساتھ میری زمین میں روزی تلاش کرنے کے لیے پھیل جاؤ، دھوکہ دھڑی سے بچو، چغل خوری سے بچو، اور جو تجارت کے بزنس کے طور طریقے ہیں ان کو اپناؤ۔ یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت دور نہیں ہے، رب العالمین بندوں سے ناراض ہے، ناراض ہو سکتا ہے مگر وہ بہت جلد من جاتا ہے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ رب العالمین کی جو غضب ہے، رب العالمین کا غضب، رب العالمین کا غصہ اس کی رحمت پر بھاری نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غصے پر بھاری ہے۔ لہذا رب العالمین کی رحمت کو اگر ہم آواز دیں اپنے گناہوں سے بچ کر اللہ رب العالمین کے طور طریقے کے مطابق، تو رب العالمین اپنی رحمت کی امید کے ساتھ میں اور رحمت کی جوش کے ساتھ میں ہمارے اوپر سایہ فگن ہوگا۔ رمضان المقدس کے مہینے میں ہم اور آپ کے لیے جو تیاریاں ہونی چاہیے، ان تیاریوں میں اگر ہم ایک طرف سے اپنی تیاری بنائیں اور اپنے دن رات کے انداز کو تھوڑا تبدیل کریں، جیسے کہ ہم رات میں دیر سے سونے کا ایک عادی بن چکے ہیں، لہذا رمضان آنے سے پہلے رات میں جلدی سونے کی ہم عادت بنائیں تاکہ آپ فجر سے پہلے ہی اٹھ جائیں اور اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اللہ رب العالمین کے سامنے چند رکعت پڑھیں، رب العالمین سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی اور استغفار کریں رب العالمین کے سامنے، تاکہ اللہ رب العالمین رمضان کی نیکیوں کو قبول کر لے اور ہمارے جو کاروبار ہیں، ہمارے اوپر جو آفتیں آ رہی ہیں، ہمارے اوپر جو مصیبتوں کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑا ہے، دین کو ختم کرنے کے لیے، دین کے خلاف جو سازشیں رچی جا رہی ہیں ان تمام کے خلاف اور اپنے دیش
دیش کے امن و امان کے لیے اور اپنے بھائی چارے کے لیے، پیار پریم اور محبت کے لیے، اپنے گھر کے جھگڑوں سے چھٹکارا پانے کے لیے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ رب العالمین ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اگر رمضان مقدس کے مہینے سے پہلے ہی یہ انداز اپنا لیا جائے تو یقیناً رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے وہ صحیح انداز میں گزر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو ہمارا شیڈول ہے، جو ہم اپنے ماں باپ سے بھی نہیں مل پاتے سال کے مہینوں میں، جو ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے تو وقت دینا بہت دور کی بات ہے، لہذا اپنی مصروفیات کے جو شیڈول ہے آپ کا، اس کو آپ ایک مرتبہ چیک کریں، اس میں سے وقت نکالیں، آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں، آپ اپنی نفل نمازوں کے لیے وقت نکالیں، شیڈول بنائیں۔ ایک مومن بغیر شیڈول کے زندگی نہیں گزارتا ہے، اس کا صبح سے شام تک کا ایک نظام ہوتا ہے، وہ عصر کی نماز کون سی مسجد میں پڑھے گا، مغرب کی نماز کون سی مسجد میں پڑھے گا، عشاء کی نماز وہ کون سی مسجد میں پڑھے گا، وہ اپنا ٹائم ٹیبل بنا کر رکھتا ہے۔ پھر وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، اپنے گھر والوں سے پوچھے گا، اپنی بیوی کی خیر خیریت معلوم کرے گا، اس کا ایک نظام ہوتا ہے، وہ منہ پھٹ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والا نوجوان، اللہ پر یقین رکھنے والا ایک مسلمان کبھی زندگی کو بے مرتب نہیں گزارتا ہے، لہذا اس کی صبح کی فجر بھی ہوتی ہے، شام کی عشاء بھی ہوتی ہے، لہذا اسی انداز میں اپنے اس نظام کو جو گڑبڑا گیا ہے، یہ نظام جو آپ کا تبدیل ہو گیا ہے، یہ نظام جو آپ کا ہیک کر لیا گیا ہے، کسی موبائل کے ذریعہ، انٹرنیٹ کے ذریعہ، ویڈیوز کے ذریعہ، چائے خانوں نے جو آپ کے نظام کو تبدیل کر لیا ہے، جو آپ کا نظام یہ بدل گیا ہے، اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین بھی آپ کے 11 مہینوں میں آپ کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرتا ہے، مگر اس بگڑے ماحول میں اسلام کی حقانیت کا اعلان ہوتا ہے، اسلام کی سچائی کا اعلان ہوتا ہے کہ اس زمین پر نظام صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اسی لیے تو اس بگڑے ماحول میں رمضان میں لوگ سدھر جاتے ہیں، اسی لیے تو اس بگڑے ماحول میں بھی شیطان اپنی حرکتیں، اپنی چالوں میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اس زمین پر اللہ کا حکم چلتا ہے، رب چاہتا ہے کہ لوگ ہمارے نظام کی ایک جھلکی دیکھیں، ہمارے آرڈر کی ایک جھلکی دیکھیں۔ تم بگڑ گئے، تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تم نے 11 مہینے مسجد نہیں دیکھی، سود اور زناکاری میں اور اسی طریقے سے دھوکہ دھڑی میں اور آپ نے گانے بجانے میں پورے 11 مہینے گزار دیے، مگر شیطان کا یہ اثر آپ کے اوپر ہمارے آرڈر سے اوپر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ہمارا آرڈر ہے کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں وہ آپ کو 11 مہینوں کی طرح نہیں پگھلا سکتا ہے۔ آپ کا دل بدلتا ہے، آپ کا ذہن بدلتا ہے، آپ اپنے کاروبار میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ہیں جو اپنے آٹو کے ڈیٹ کو بند کر دیتے ہیں۔ رب نہیں چاہتا کہ آپ 1 مہینے کے لیے بند کریں، رب چاہتا ہے کہ آپ پوری زندگی بھر کے لیے بند کر دیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ٹی ویوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ گندگی ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ چاہیے لوگوں کو کہ وہ ایسی گندگیوں پر زندگی بھر کے لیے پردہ ڈال دیں تاکہ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں جہنم کے بجائے جنت کا راستہ دکھلا دے، ہم جنت کے اندر چلے جائیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کی ان چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ہم مکمل بڑی تبدیلیوں کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے آئیں اور لوگوں کے سامنے آنکھیں سے آنکھیں لڑا کر ان سے بات کریں کہ قرآن کے اندر تبدیلی کرنا یہ ناممکن ہے، ہم اب قرآن کو پڑھنے لگ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نام پر اب ہم بیوقوف بننے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب فالو کرنے لگ گئے ہیں۔ اب اسلام پر اعتراض کرنا ناممکن ہے کیونکہ ہم اسلام کو اب پڑھنے لگ گئے ہیں، اسے اپنی زندگی میں داخل کرنے کا ہم عزم مصمم کر چکے ہیں۔ لہذا اپنی مصروفیات کا ایک نظام بنائیں آپ اور اس نظام کے ساتھ میں اپنی زندگی کو ترتیب دیں۔ اس نظام میں آپ کا نیٹ ہے جو بہت زیادہ آپ کا وقت لیتا ہے، آپ کا واٹس ایپ ہے، سوشل میڈیا ہے، براہ کرم اسے چھوڑیں آپ اور تھوڑا
بہت مختصر کام کے لیے آپ اسے چلائیں۔ رمضان کے مقدس مہینہ، یہ بابرکت مہینہ، یہ نیکیوں کا مہینہ، یہ بخشش کا مہینہ، رب کی خوشنودی کا مہینہ، یہ بار بار نہیں آیا کرتا ہے، لہذا آپ اس پر بھی پردہ ڈالیں، کم سے کم اس کو چلائیں، برائے نام اس کو چلائیں، ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو چلائیں۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں آپ کا وقت برباد ہوتا ہے، کچھ ایسے دوست ہوں گے آپ کے جو آپ کو بٹھا لیتے ہیں، انہوں نے بیڑی بھی سکھائی آپ کو، گٹکا بھی سکھایا آپ کو، کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو شراب بھی سکھا دی، کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے دوستوں نے ان کو مسجد سے دور کر دیا، بے نمازی بنا دیا، کتنے ایسے نوجوان ہیں ان کو معلوم ہی نہیں چلا کہ ان کی زبان گندی ہو گئی اور وہ یہ گندگی اپنی ماں پر آ گئی، اپنے باپ پر آ گئی، اور یہ گندگی اپنے بچوں پر آ گئی۔ بچے پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں کہ بچہ ایسا نہیں تھا بچپن میں، اب بگڑ گیا ہے، اب ہمیں الٹ سلٹ جواب دیتا ہے۔ لہذا وقت جہاں آپ کا برباد ہوتا ہے ان جگہوں کا آپ خیال کریں، ایک مرتبہ چیک کریں اپنی دن رات کی زندگی کو، کہاں کہاں آپ کا وقت برباد ہوتا ہے، ان جگہوں کو چھوڑیں، اپنی جگہوں کو تبدیل کریں، دوستوں کو تبدیل کریں، اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، اور ہم نے جو بیان دیا تھا اسے اپنے ذہن میں دہرائیں کہ دوست کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے کاموں کی ایک تنظیم بنائیں، کب آپ کو افطاری لانی ہے، سحری کا کھانا کب آپ کو لانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ افطاری کی اذان لگ گئی ابھی آپ دسترخوان کو بچھا رہے ہیں جلدی، ایسا نہیں ہے۔ ایک مسلمان دسترخوان اس انداز میں نہیں بچھاتا، بلکہ وہ بہت پہلے بچھا لیتا ہے، کھانے کا بھوکا نہیں ہے وہ۔ رب نے فرمایا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عین افطاری کے وقت میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس لیے وہ پہلے سے ترتیب بنا دیتا ہے تاکہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرے رب کے سامنے، اے اللہ یہ صبح سے شام تک بھوکا بندہ صرف تیری خوشنودی کے لیے تھا، دن میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، میں صرف بھوکا رہا ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ میری روح جو 11 مہینوں دوسری چیزوں سے فائدہ اٹھاتی تھی اور بھر رہی تھی اپنے من کو، میں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، میں نے نیٹ کو چھوڑا، موبائل کو چھوڑا، بری جگہوں کو چھوڑا، گانے کو چھوڑا، زناکاری، شراب خوری، چغل خوری، غیبت، تمام چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ تو میری دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ تو میرے نظام کے اس پورے نظام کو تبدیل فرما دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے کے بعد ہمیں اسلام پر آگے بڑھ کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس طریقے سے ایک مومن اپنے دسترخوان کو بچھا کر دعائیں مانگتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جہاں جہاں وہ صدقہ کرتا ہے اس صدقے کو وہ صحیح طریقے سے مینٹین کرتا ہے، کس کو صدقہ کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کون زیادہ محتاج ہے، کون زیادہ محتاج نہیں ہے، کس کو کتنا دینا ہے، اس کا وہ ایک نظام بناتا ہے، بچوں کو صدقہ دینے کا عادی بناتا ہے تاکہ بچے صدقہ دیں، بچے بھیک نہ مانگیں۔ یہ اسلام کے تہوار نہیں ہو سکتے جن میں بچوں کو بھک منگا بنایا جاتا ہے، ایسا اسلام نہیں ہے کہ وہ سبیلیں لگائے، ایسا اسلام نہیں ہے کہ اس کے بچے مانگنے کے لیے نکل جائیں، کبھی شب برات کے نام پر، کبھی عید میلاد النبی کے نام پر، کبھی محرم کے نام پر۔ معاف کیجئے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کا اس سے دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے، ثبوت اور ریٹن اور لکھت میں موجود یہ زندہ مذہب آپ کے سامنے چلا چلا کر کہہ رہا ہے، لوگوں اپنے ریتی رواج کو بدلو اور بدلو اپنی سوچ کو، اور مانگو لوگوں سے، مولویوں سے قرآن و حدیث کے فتوے، مانگو ان سے ثبوت، وہ اپنی زبان سے وہ نہیں بول سکتے جو قرآن میں نہیں لکھا ہے، لہذا آپ ثبوت مانگیے، سوال کرنے والے بنیے۔ آپ دونوں جگہ پر گونگے بن گئے ہیں، لہذا ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ دو جگہ کون سی ہیں؟ ایک تو مسجد ہے اور ایک نیتا ہے، نہ آپ نیتا سے سوال کرتے ہیں، نہ آپ مولوی سے سوال کرتے ہیں، نہ سماج میں آپ کا کوئی مقام ہے، نہ مسجد میں اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کا کوئی مقام رہ گیا ہے۔ اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں تھیں، لمبی ایک لسٹ ہے سماج کی کہ ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں ماہ مقدس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں اپنے بچوں کو اسلام کے دائرے میں رہنے کی اور ان کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے گناہوں سے بخشش
اور معافی اور توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے گھروں کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت سے آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری زندگی میں جو خرابیاں جو برائیاں آ گئی ہیں ان تمام کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کی طاقت اور ہمت نصیب فرما۔ الہ العالمین مکمل اسلام کے اندر داخل ہو کر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمات ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ۔